بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ 3 شروع ہو رہی ہے تو بغیر حمد و ثنا کے مجلس ایک ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اب یہاں پر ہم اتنی ہی تلاوت کر رہے ہیں چونکہ یہ قسم ہے، پھر جواب قسم دوسرا ہے. تو سب سے پہلے قسم کو سمجھیں. 3 کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی انجیر کی، زیتون کی، طور سینین مشہور ہے پہاڑ، سینا بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ طور سینین. اب اور هذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی، جی یعنی مکہ. تو اب 3 کس کی جگہ ہے؟ 3 کہاں؟ اس کو میں دیکھیں اولو العزم پیغمبر، جیسے کہ ہم نے مضمون لکھا ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم اور موسیٰ، عیسیٰ، 5 ہوئے نا. تو یہ 3 جہاں نوح علیہ السلام رہتے بستے تھے، کثرت تھی، تو ان کی نہیں قسم کھائی جا رہی، ان کے رہنے کی جگہ. زیتون عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں فلسطین میں کیا ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے. طور سینین موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تجلی ہوئی. اور هذا البلد الامین، امن والا شہر کس نے آباد کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے. حل کس نے مقرر کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور ابھی کو پھر کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہو گئے 5. لیکن اب آپ غور سے سنیے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یعنی یہ امن والا شہر. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص بھی اس میں داخل ہو وہ امن والا ہے. یہاں تک کہ چور ہو، چکا ہو، اس کو پکڑ نہیں سکتے. اور یہ جو اس کی حد مقرر کی، اس کا نام کیا؟ حل. سورہ بلد میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اب اس پہ آپ کو مزید وضاحت آج ملے گی. وہ تو ہم نے حل کے باہر کی جگہ کا حساب بتلایا تھا، عمرے کی میقات کا. تو یہ کیا بات ہے کہ یہ بلد امین ہے، امن والا. چور تو کیا، کانٹا، گھاس یہ بھی نہیں اکھاڑ سکتے. کہاں سے؟ تنعیم، جارانہ، شمیسی، مزدلفہ، یعنی جسے اس کا نام ہم نے کیا دیا؟ حل. یعنی چھوٹی میقات نہیں کہہ سکتے اس کو، میقات تو دور ہے جہاں سے ہم حج کا احرام باندھتے ہیں، عمرے کا. یہ تو حل ہے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ بلد امین، امن و امان. اور سورہ بلد میں آپ اسے حلال کریں گے. تو کیا مطلب اس کا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہمارے یہاں سوال بھی ہوا تھا نا اس درس میں. تو وقتی طور پر آپ اسے، اے محمد، اے رسول، اسے تم حلال کرو گے. یعنی اس کی جو حرمت ہے اسے آپ وقتی طور پر، جنگ ہوگی وہ کون سی؟ فتح مکہ. تو اب مطابقت ہوئی نا. یہ تو ایسے کیسے جو بلد امین ہے اور آپ اس کو حلال کیسے کریں گے؟ تو وقتی طور پر فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے مجرموں کو بھی جو کعبے کے ہاتھ چمٹائے کھڑے تھے مگر پکڑ لیا گیا، باقیوں کو عام معافی دی گئی. اس لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ایک اور چیز، متع، جانتے ہیں متع؟ بھائی ہمارے یہاں تو شادی بیاہ ہوتی ہے، لیکن ایک متع بھی ہے، اسے بھی منسوخ کر دیا گیا. فتح مکہ کے موقع پر اسے حلال کر دیا گیا تھا. اب اس کے بعد متع نہیں ہوتا ہے. اب متع کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے چلا رہا تھا دستور کہ جیسے کہ لوگ سفر میں جاتے تھے نا تجارت کے لیے، تو مدینہ میں 8 روز رہے تو 8 روز کے لیے شادی. تو ان کا طے تھا کہ میں جب تک یہاں رہوں گا اس وقت میں تو اتنی مقرر میعاد کے لیے شادی کرتا ہوں. بس وہ فلسطین وہاں چلے گئے، شام مہینہ بھر رہے تو مہینے بھر کے لیے شادی. یہ اس کا نام کیا تھا؟ نکاح متع، یعنی فائدہ اٹھانا. تو فتح مکہ پر ضرورت تھی اس بات کی تاکہ زنا میں لوگ ملوث نہ رہیں. اس کے بعد اب یہ چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیا نام بھی ہے وہ، مسیار وہی آسانی سے. آج آپ نے پوچھا آسانی، مسیار بھی اس سے یسر سے ہے. مطلب ہے کہ
اگر کسی کی بیگم ہے وہ نہیں پسند کرے گی, جھگڑے ہوں گے تو چپکے سے جی. لیکن یہ اور چیز ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. وہ تو یہاں وہ تو باقاعدہ شادی ہوتی ہے کورٹ میں جا کے, مگر یہ کہ کسی کو پتہ نہیں ہے صاحب. جو ہاں بند کر دیا ہوں گے, لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگے نا. وہ اس لیے ہے کہ کچھ قبیلے پسند نہیں کرتے کہ دوسری شادی کرے تو وہ سلسلہ. لیکن یہ متع وہ چیز نہیں ہے. وہ مسیار میں فورینر لوگ غلط فائدہ اٹھانے لگے نا, اس کی وجہ سے. تو یہ متع اس کا نام ہے. اب شیعہ حضرات نے اسے لیا اور اس کی جو شکل ہے وہ بگڑی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. وہ کیا کہ شیعہ حضرات نے وہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں کیا اسے بولتے ہیں, ہمارے یہاں اڈا بولتے ہیں تقریباً. عربی میں تو اس کو بولتے ہیں دہارہ. اب اردو میں کیا بولتے ہیں جو لڑکیاں کیا ہمارے یہاں لفظ ہے رنڈیاں رکھی جاتی ہیں, اڈا ہی بولیں گے نا. ہاں تو انہوں نے مہذب اڈا بنا دیا. یعنی باقاعدہ آفس ہے, ایک شخص اندر جائے گا, کتنے دن کے لیے چاہیے تو 2 گھنٹے کے لیے تو 2 گھنٹے کے لیے متع. دیکھیے بگڑی ہوئی شکل ہے نا. کسی کو 8 دن کے لیے تو یہ بگڑی ہوئی شکل ہے. پہلی بات تو یہ کہ فتح مکہ کے بعد یہ چیز بند ہو گئی. اب یہ شیعہ حضرات پتہ نہیں, بہرحال آپ کو میں نے بتلا دیا کہ ایسی کوشش نہ کریں. اچھا دوسری چیز, حلال بھی بگڑی ہوئی شکل ہے. حلال کے معنی ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. حلال کے معنی یہ ہے کہ اب بات ختم ہو گئی, خلاص. آپ کو حلال نہیں ہوگی, حلالہ ہوگا نہیں کہا گیا ہے. یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں. اب ایک وفات ہو گئی یا وہ اس کے شوہر کی, تو پھر اس صورت میں آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو وہ حلالہ بھی بگڑی ہوئی شکل ہے اور متع کی بھی بگڑی ہوئی شکل ہے. اب یہ قسمیں کھائے جانے کے بعد کہا کیا جا رہا ہے, اسے ہم دیکھیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کی تخلیق بہترین انداز میں, بہترین شکل میں. اب شکل ہم کیا لیتے ہیں, یہ خوبصورتی نہیں, خوبصورت تو ہے انسان. اب یہ میں بتاؤں گا, اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں. یعنی بہترین پیرائے میں کریں. یعنی اس کا جو پیرایا ہے, پیرایا تو اردو میں کہتے ہیں نا, یعنی جو ڈھانچہ ہے جیسے بنایا گیا اس کا جو, وہ بہترین ہے. اب لوگ اس کو خوبصورتی لیتے ہیں. اب اس میں پھر وہ کس سے کہ ایک نے کہا کہ تو چاند سے خوبصورت نہیں ہوئی تو تجھے طلاق. یہ چیزیں کہ جو ہے نا وہ وقت گزاری کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے. احسن تقویم کا کیا مطلب. بھائی خوبصورت تو ہے انسان, لیکن کیا مطلب. آپ غور کریں کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں, انگلیاں ہیں, چہرہ ہے, دیکھیے ہم ایسا دیکھتے ہیں, ہے نا, ہمارا سر اوپر ہے, سب طرف کا نظر آتا ہے سوائے پیچھے کے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے, یعنی انس جن ملک چھوڑ کے, وہ کہاں دیکھتے ہیں, نیچے. اب بتاؤ اسے کیا نظر آتا ہے, کچھ بھی نہیں, بہت محدود ایریا نظر آتا ہے نا. اس سے بہتر کیا ہوگا مثال تقویم کی. یہ ہے تقویم بہترین انداز میں. اچھا یہی چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہ جو روزانہ کے دروس ہیں تو سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے, نحن نقص علیک احسن القصص. اب اس کا ترجمہ کیا ملے گا, ہم بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. بھائی بہترین کیسے قصہ. یہ ایک عورت بچے کی پرورش کرتی ہے, اسے نہلاتی, کیا ہے, نہلاتی دھلاتی ہے, بڑا کرتی ہے, پھر بولتی ہے میرے بستر پہ آ جاؤ. یہ قصہ, یہ بہترین قصہ ہے. یاد ہوگا نا آپ کو, ہم نے بتلایا تھا. تو کیا مطلب, یہ قصہ ہم نے بہترین پیرائے میں پیش کیا ہے, بہترین انداز میں. تو ہمیشہ احسن کا ترجمہ اور پھر وہاں قصص ہے, بیان کرنا. تو انشاءاللہ سورہ یوسف میں وہ پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے, اللہ نے توفیق دی تو. تو احسن تقویم کا مطلب کیا, بہترین ڈھانچہ. اب اس کے بعد آپ, یہ تو بڑی سب سے بڑی مثال ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں انگلیاں, ہاتھ, پائے. لیکن یہ امتیازی شان ہے انسان کی جانوروں سے. مگر اب دوسرا فقرہ سنیے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل آپ جانتے ہیں, درک, منافقین کے لیے من الدرک الاسفل من النار, درک اور درج جنت میں جانے کے لیے. پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے یا پھینک دیں گے. تو کیا ہر انسان کو, بھائی یہاں کوئی تو استثناء کر دیا اللہ سے, اس لیے مطمئن رہیے گا, استثناء کر دیا نا. تو کسے درک میں ڈالیں گے, اسفل میں,
ظاہر ہے کہ جو اپنی تخلیق پر غور نہ کرے. اچھا چلیے ایک بات میں آپ کو اچھا ابھی ذہن میں آئی. جو لوگ کہیں گے نا کہ تمہاری اوقات کیا ہے ناپاک نطفے سے, تو ان کو یہ آیت بتاؤ, یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسن تقویم, تم کہہ رہے ہو ناپاک پیدائش ہے. کہہ سکتے ہیں نا, کیا ہے؟ قرآن کے حروف دیکھیے بہترین, سر ناپاکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بہرحال اسفل میں پھینک دیں گے کسے؟ یعنی اپنی تخلیق کے مراحل تمہیں اللہ نے کس پیرائے میں پیدا کیا ہے, کس ڈھانچے میں ڈالا ہے, حیوانوں کی طرح نہیں. اور اس کے باوجود تم اس چیز کو نہ سمجھ کر توحید الہی کو قبول نہیں کرتے, تو تمہارا حشر کیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل, چوپاؤ جیسے نہیں, ان سے بھی زیادہ بدتر. تو اسفل ہو گیا اس کا مفہوم. اب یہ تو انہیں سے پوچھے جنہوں نے مثالیں بیان کی, انسان کو پتہ نہیں کیا ہوا. اب استثناء الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. فلهم, ہاں جو ایمان اور اعمال صالحہ, تو اللہ تعالیٰ فعل آ رہے ہیں, فوراً اجر. یہ کیوں؟ حکمت. ایسا مت سمجھو کہ تم اعمال صالحہ کریں گے تو ہم غور کریں گے اور سوچیں گے, نہیں, ہمارے یہاں محفوظ ہے. کل ملنے والا ہے مطلب آج مل گیا, نوٹ کر لیا فرشتوں نے, نہیں تو پھر سوچیں گے فوراً کیسے آیا. ان کے لیے اجر غیر منقطع. اچھا انشاءاللہ سورہ عصر پڑھیں گے تو اس میں 4 چیزیں ہیں, ایمان, اعمال صالحہ, تواصوا بالحق, تواصوا بالصبر, تو اس وقت دیکھیں گے. مگر یہاں یہ 2 چیزیں ایک نارمل آدمی کے لیے ضروری ہیں. اب لوگ مثال دیتے ہیں, دنیا مثال دیتی آ رہی ہے, لیکن قرآن اپنی جگہ پر ہے. ہمارے یہاں اردو ہم کیا مثال دیتے تھے کہ اذان ہوئی تو جواب دو اور مسجد میں جاؤ. اب مسجد کا لفظ نہیں, اب تو مسجد میں جانا ہی بند کر دیا تھا لوگوں نے, تو کیا جواب دیں گے؟ بھائی اذان ہوئی تو نماز کی تیاری کرو. دیکھو ہمارے مخلوق کے کلام میں تبدیلی ہوگی. اب کوئی ایسا کہے گا کہ بھائی اذان ہو تو مسجد میں جاؤ, نماز کی تیاری کرو. تو یہ میں فرق بتاتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی باتیں, ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے جو اقوال ہیں اس میں تبدیلی ہوگی. تبدیلی نہیں ہوگی تو کس میں؟ کلام پاک اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنا فرق ہوا نا. دیکھیں ہمارے یہاں لوگ بھائی مل کے کھڑے رہو, اور حرم شریف میں آپ گرمی کے موسم میں جائیں گے تو مطاف خالی رہتا ہے. اب لوگ تو ہمیں پوچھتے ہیں, پریشان ہو گئے ہم, بولے وہ کیسے نماز ہوتی ہے؟ اچھا, میں نے کہا بھائی کیا ہوا آپ کو؟ یعنی ہمیشہ ہماری توجہ کہاں؟ اپنی سورہ فاتحہ صحیح کرے وہ نہیں, وہ نماز کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ وہ مسجد ہے نا, تو مسجد میں آپ 3 صف چھوڑ کر بھی کھڑے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل ہے ابھی بقرہ والی حدیث, وہ پیچھے سے رکوع میں جھک گئے تھے, یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو, تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہاں افضل یہ ہے کہ آپ صف میں شامل ہو جائیں, لیکن نماز تو بھی آج کل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کتنا میرے خیال سے 2 میٹر پیچھے رہتے ہیں. تو ہم جو ہے نا زیادتی کرتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ تحمل. اب میں سوچتا ہوں کہ اب یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے. اچھا پھر وہ یہ ملانا اور کیا ٹکنے سے ٹکنا ملانا اب کہاں چلا گیا؟ تو یہ بھی مخلوق خدا کی شدت تھی, ٹکنے ملانا بھی, اور اسی پر لے دے کے پورے لیکچر اسی پہ ہوتے تھے. بھائی اس سے بہتر اللہ کے کلام کی بڑھوتری سے دیکھو, اللہ کے کلام کو پیش کرو کہ یہی وہ اعجاز ہے اس میں کہ قیامت تک کے چلے گا, اور حدیث رسول چلے گی. اب حدیث رسول کو اپنے ترجمے میں پیش مت کرو, یعنی اپنی طرف مت کھینچو. تو بہرحال کئی چیزیں ہمیں ملے گی, آپ جڑے رہیے کلام پاک میں. تو وہ عامل الصالحات, اعمال صالحات کریں, اور 2 چیزیں اور ہیں وہ پھر آئیں گی, چونکہ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے توحید قبول کی عمل کرو, نماز روزہ جتنا بھی ہو سکے. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. اب اتنی وضاحت کے بعد کون سی چیز ہے جو تمہیں دین حق کے قبول کرنے سے, یا اس دین کے قیامت کے دن جو حساب کتاب ہے, کون جھٹلائے گا؟ یعنی کیا تحریک ہے تیرے پاس, کون محرک ہے کہ جھٹلا رہا ہے؟ فما یکذبک الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں میں بہترین فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ اب آپ جان چکے ہیں کہ سورہ اعراف میں 172 آیت ہے,
الستو بربکم تو لیس لیسا لیسو لست لستما لستو لسنا یہ 14 سیغے ہیں. تو لیس یعنی یہ جو انداز ہے الیس اللہ, تو اس کا جواب نام نہیں دے سکتے, وہ تو پھر نماز سے باہر ہو جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم, تو جواب کیا دیا, نام نہیں, بلا. تو بلا جی. اب ایسی کئی آیتیں ہیں, سورہ قیامہ میں بھی ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى ہے نا, وہاں پر بھی الیس, تو وہاں پر بھی جواب کیا, بلا. لیکن وہاں حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, بقیہ صورتوں میں ثابت نہیں ہے. لیکن کہہ سکتے ہیں بھائی ایک دفعہ بتلا دیا نا, اچھا الستو بربکم تو ہم نے عملی طور پر کہہ دیا بلا, تو یہاں پر اگر آپ کہہ دیے تو اچھی بات ہے, کہہ سکتے ہیں. جمہور علماء کا یہ مسلک ہے. اب کیوں کہہ رہے ہیں, چونکہ اس پر قیاس کر کے, مگر یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پھر کنفیوز کریں گے لوگ کہ یہ حدیث میں نہیں ہے اور یہ حدیث میں ہے. بات تو یہ کی ہے, جیسے کہ کسی نے نماز میں چھینکا, کسی نے کہا الحمدللہ غلطی سے نکل گیا, تو نماز ہوئی, چونکہ حکم ہے نا. تو یہاں بھی آپ کو اختیار ہے, بلا اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے. یہ نہیں کہ بلا انا ذالک من الشاہدین, یہ تو سبوں کو یاد نہیں رہتا ہے نا, بلا. اچھا رہا سجدہ, سجدے میں ہم کہنا نہیں کہتے, سجدہ کرنا نہیں, سجدے میں گرنا, تو فرق ہے نا. یہاں بلا کہنا اور سجدے میں سجدہ کرنا نہیں بلکہ سجدے میں گرنا. جی. تو اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے سمجھنے کی, اور مزید انتظار کیجئے دوسری سورہ کا.